سب مل کے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کی گھڑیاں دوبارہ عطا فرمائی ہیں اور قرآن پاک کے 28ویں پارے تک اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے پہنچایا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیکھنے سمجھنے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ آج 28 پارہ ہے۔ 28 پارے کی سب سے پہلے سورہ مجادلہ۔ مجادلہ کا مطلب ہے جدال، بحث کرنا، اور اس کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اور پہلی آیات کا شان نزول کچھ ایسا واقعہ ہے، ایک صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو منسوب ہے، جن کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا بڑھاپے کی عمر میں۔ ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ آپ میرے لیے ایسی ہیں جیسے ماں کے برابر۔ اس دور میں اس طرح کے الفاظ بولنا زہار ہوا کرتا تھا، اس کو زہار، جس طرح طلاق ہوتی ہے تو اس معاملے کو زہار کہا کرتے تھے۔ پریشان ہو گئی، پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ میرے لیے کوئی حل نکالیں، اب اس بڑھاپے کی عمر میں کہاں جاؤں گی، جب کہ میکا بھی نہ رہا اور شوہر کا گھر بھی اب ختم ہونے کو ہے۔ تو زہار کی وجہ سے وہ بیوی الگ ہو جاتی تھی، میاں بیوی میں علیحدگی ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے پہلی آیات میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا کہ اب کوئی صورت نہیں ہے آپ کی، اب علیحدگی ہی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں حضرت خولہ رونے لگی اور دل ہی دل میں اللہ کو پکارا کہ یا اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جواب دے دیا، اب میں کہاں جاؤں گی، اب آپ ہی میرا کوئی حل نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، قد سمع اللہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جدال کر رہی تھی، یعنی بحث کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرشوں پہ حضرت خولہ کی بات سن لی اور جواب بھی دیا کہ اس سلسلے میں ایسے قول بولنے میں جو پہلے شریعت میں ہوا کرتا تھا کہ علیحدگی ہوا کرتی تھی، اب نہیں ہوگی، میاں بیوی میں اب علیحدگی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے کچھ انہوں نے فدیہ جو ہوتا ہے وہ مقرر کر دیا کہ اگر کوئی ایسا کہے گا تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا، جس طرح غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنا، یا اسی طرح 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ کچھ حدود مقرر ہو گئی، لیکن علیحدگی منع ہو گئی۔ تو حضرت خولہ خوش ہو کے اپنے گھر گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں آیات اتاری ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک میں عورت کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برات نازل فرمائی، جیسے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اتری۔ تو 28 پارے کے پہلے میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آیات اتاری۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی مجلس کے آداب فرمائے کہ مجلس کی کیا آداب ہے۔ تفسحوا فی المجالس، کہ ایسی مجلس جس میں مل کے بیٹھے ہوں، جگہ تنگ ہوں، اوپر سے کوئی آ جائے تو آپ اس کے لیے تھوڑا سا کھسک جائیں، اس کے لیے جگہ بنا دیں۔ تفسحوا فی المجالس وافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جگہ وسیع بنا دیتے ہیں۔ تو مجلس کے آداب بھی اسی سورہ میں ہیں۔ اور منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی بتائی کہ منافقین وہ ہوتے ہیں جو یہود و نصارہ سے دوستی رکھتے ہیں، لہٰذا مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ آپ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کریں، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اور سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مومن کی یہ نشانی بتائی کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اولاد سے بھی زیادہ۔
تو مسلمان کے دل میں ایمان کی ایک کسوٹی بتائی گئی ہے کہ جب ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہوگی، باقی ساری محبتیں نیچے ہوں گی، تو ہم مکمل مسلمان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آخر کچھ آیات تاری، جنہوں نے اپنے بیٹے کو یہ فرمایا، جو آمنے سامنے کے لشکر میں تھے، ان کا بیٹا عبداللہ بھی ایمان نہیں لے آئے تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے فرمایا کہ میرے سامنے آپ آ گئے تھے، میں نے آپ کو پہچان لیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کفار کے لشکر میں ان کا بیٹا۔ تو بیٹے نے کہا میرے سامنے آپ آئے تو میں نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میرے سامنے ہے تو میں نے نیام سے تلوار نکال لینی تھی۔ یعنی یہ ایسے حضرات تھے صحابہ کرام جن کے دل میں اللہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی، اور یہ اللہ کے شیر ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ ایسا گروپ ہے جو اللہ کا لشکر ہے اور اللہ کا لشکر کامیاب ہو کے رہتا ہے۔ اگلی سورہ ہے سورہ حشر۔ حشر کا مطلب ہے جمع کرنا۔ اس میں بنی نصیر کے قبیلے کو جمع کر کے نکالا گیا۔ وہ قبیلہ تھا جو مدینہ میں رہتے تھے، یہودیوں کا قبیلہ، اور ان کے بری بری عادات اور وعدہ خلافی، ان کی سازشیں، ان کے غلط منصوبے مسلمانوں کے خلاف، تو آخر کار ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور یہ نکل گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پہ ان کو جزیرہ عرب سے ہی نکال دیا۔ ان کے بارے میں بھی یہاں فرمایا گیا ہے، اور سورہ حشر میں قرآن پاک کی عظمت کو بھی اللہ نے بیان فرمایا آخری رکوع میں، کہ قرآن پاک ایک ایسی نعمت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن، کہ اگر ہم اتارتے قرآن پاک علی جبل، پہاڑ پہ، تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اس قرآن پاک کی عظمت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ایسی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو انسان کے دل پر اتار دیا۔ اور اسی سورہ کے آخر میں آخری 3 آیات میں اسماء الحسنہ کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور بہت پیارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، المالک القدوس سلام مؤمن مہیمن عزیز الجبار متکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکارا کرو۔ پیچھے 8ویں پارے کی سورۃ الاعراف میں بھی اللہ نے فرمایا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے، اللہ کو ان ناموں سے پکارا کرو۔ تو ان ناموں میں اسم اعظم بھی چھپا ہوتا ہے۔ اسم اعظم وہ اسم ہوتا ہے جس کی بدولت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں دعا کے طریقہ بھی سکھایا گیا کہ دعاؤں میں اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم دعا مانگیں گے تو دعا کی قبولیت پہ زیادہ یقین ہو جاتا ہے، ایک مہر لگ جاتی ہے کہ ضرور قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ میں ایک خود طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے دعائیں مانگا کرو۔ جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان، رحیم، جو کہ بسم اللہ میں بھی ہیں 3 نام، اللہ، الرحمن اور الرحیم۔ ان تینوں ناموں کو پکار کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور تجربہ کیا ہے بزرگوں نے کہ ان 3 ناموں کو 3 مرتبہ پکارا جائے، اور پھر جو بھی آپ قرآنی دعا مانگیں، پھر یا حدیث کی دعا مانگیں، تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اسی طرح کوئی بھی نام آپ کسی بھی وظیفے کے طور پہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے بطور وظیفہ کسی بھی حاجت کے لیے، تو وہ ضرور مجرب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ہر نام اپنے اندر بہت بڑے خزانے رکھتا ہے۔ سورہ ممتحنہ بھی مدنی سورہ ہے۔ اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے ربنا والی دعائیں ہمیں سکھائیں، اور اس کا جو مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے ہمیں سمجھایا کہ کبھی بھی کافروں کو دوست مت رکھو۔ ان سے اگر پڑوس میں آ جائے غیر مذہب، کاروبار میں کوئی غیر مذہب آ جائے، صرف اتنی حد تک لین دین، دور دور تک، کیونکہ یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔
پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، وہ ایک بت پرست کے ہی گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اپنے والد کے طریقے پہ بھی نہیں آئے، گھر میں ایک ہی گھر میں اپنے باپ کے طریقے کو بھی نہیں اپنایا۔ تو ہم دوستوں کے رنگ میں کیوں رنگ جائیں کہ ہمارے پڑوس میں غیر مذہب ہے تو ہم کیا کریں، ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، آنا جانا کھانا پینا ملنا ملانا زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع کر دیا کہ دین کی دعوت دینے کے لیے ان کے ساتھ اچھے اخلاق تو رکھے جائیں لیکن دوستی زیادہ نہ رکھی جائے، ایسے اخلاق اپنائے جائیں کہ ہم سے دور نہ بھاگیں، کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بولنا بھی صحیح نہیں، لیکن زیادہ دوستی رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اپنے نبی کو اللہ نے یہ فرمایا سورۃ بقرہ میں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کبھی بھی یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، چاہے آپ ان کے رنگ میں جتنا بھی رنگ جائیں، ہاں جب تک ان کے مذہب کو نہ اختیار کیا جائے۔ تو اس لیے دور دور رہنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پہ اپنا رنگ چڑھا لیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ زور دیا ہے، اور سورہ کے آخر میں عورتوں کو بیعت کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آیا کرتی تھی بیعت ہونے کے لیے۔ بیعت ہونا وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نیک بزرگ سے جب عورت بیعت ہوتی ہے تو ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاتی ہے، اور کچھ عہد و پیمان ہوتے ہیں، وہ بزرگ اگر شریعت کے مطابق ہوں تو وہ ان سے کچھ عہد لیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے۔ اور بیعت لینے کا مردوں سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، عورتوں کا یہ ہوتا ہے مختلف مصنوع طریقے ہیں، یعنی کپڑا کے ایک کونا وہ بزرگ پکڑ لیں، دوسرا کونا عورت پکڑ لے تو ان میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ بالکل نہیں رکھے جاتے عورتوں کے لیے، لیکن ان کو وعدے کچھ اپنے ساتھ وعدوں میں لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اگر آپ کے پاس اے نبی اذا جاءک المؤمنات، آ جائیں کوئی مسلمان عورتیں بیعت ہونے کے لیے تو ان کو آپ بیعت کریں، ان سے یہ وعدے لیں۔ 6 کام اللہ نے بتائے کہ آپ عورتوں سے کہیں، عورتیں بھی مسلمان صحابیات تھیں، کہ یہ کام نہ کریں۔ تو یہ جو کام اللہ تعالیٰ صحابیات کے لیے فرما رہے ہیں ہمارے لیے کتنے ضروری ہوں گے ہم مسلمان عورتوں کے لیے، کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا، ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ تو شرک کے لیے جو قسمیں ہیں ان سب کو اپنانا ہے، کہ ان سب سے ہم نے دور بچنا ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں ہم نے کسی کو شریک کرنا ہے، وہ تو ہم کہتے ہیں بچپن سے ہمیں کلمہ دیا گیا، اب ہم چونکہ اس عمر میں آ گئے تو ہم نے صفات کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں۔ ولا یسرقن، اور نہ ہی چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ بدکاری کریں گی زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ ہی اپنے اولاد کو قتل کریں گی۔ اولاد کو قتل کرنا کیا ہے؟ زندہ تو کوئی نہیں مارتا، پیٹ کے اندر جو بچہ ختم کر دیتی ہیں ان کا بھی وہ بھی قتل میں شمار ہوتا ہے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ولا یأتین ببہتان، اور نہ ہی کوئی بہتان لگائیں گی کسی پر بھی، اور ولا یعصینک فی معروف، اور نہ ہی آپ کی نافرمانی کریں گی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نافرمانی یہ کسی بھی معاملے میں نہیں کریں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے واستغفر لہن اللہ، اور ان عورتوں کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی کے بھی طلبگار رہیں، ان کے لیے معافی مانگتے رہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ تو یہ 6 کام اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ عورتوں سے ان کا عہد لے لیں، تو ان کی آڑ میں اللہ تعالیٰ تمام قیامت تک کے آنے والے مسلمان عورتوں کو یہ کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کاموں سے آپ نے بچنا ہے۔ آگے سورہ صف ہے، صف کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، یعنی صف باندھنا قطار میں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح بیان فرمائی، اور آگے اس بات سے منع فرمایا کہ جو آپ کام کرتے نہیں وہ دوسروں کو نہ کہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی اپنی قوم کو، اور یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ماننے والے بن جاؤ، اس میں ایک سبق تھا۔ مختلف انبیاء نے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اور یہی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری انجیل، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے، خوشخبریاں اس میں آ چکی تھی کہ آخری پیغمبر آئیں گے
ان کا نام جو ہوگا احمد، تو اس نام کا ذکر بھی سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام آئے ہیں اسم مبارک، ایک محمد اور ایک احمد، اور باقی جو آپ کے صفاتی نام ہیں یہ ذاتی نام تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور باقی سارے 99 صفاتی نام ہیں۔ اس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہے محمد، احمد انجیل میں آیا، اور باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح طٰہٰ، یاسین، یہ سارے آپ کے صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ تو یہاں احمد کا ذکر بھی آیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا آخر میں فرمایا کہ کیسے انہوں نے اپنے حواریوں کو دعوت دی، آخرت کے بارے میں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو ایمان لانے والے ہیں انہی کی کامیابی ہے۔ سورہ جمعہ بھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع ہوتی ہے، یعنی پاکیزہ ہے وہ ذات، اور پاکیزگی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو یہودی تھے، بڑے بڑے علم حاصل کرنے والے، لیکن اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والے۔ تو اللہ نے مثال دی ایسے علم والوں کی، جیسے ایک گدھا اس کے اوپر کتابیں لا دی جائیں، بس وہ کتابوں کو اٹھانے والا ہے، ان پہ عمل کرنے والا نہیں ہے۔ تو وہ علم نفع نہیں دیتا جو انسان کے اندر نہ آئے۔ تو یہودی علماء ایسے ہی تھے۔ تو اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے سب کو بچنے کی تاکید فرمائی کہ علم کا پڑھنا اور عمل نہ کرنا اس گدھے کے اس طرح ہے جو کتابیں لادنے والا ہو صرف۔ اور جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا ہے، ہر امت کو ایک مقدس دن دیا جاتا ہے۔ شروع سے ہی جتنی بھی امتیں آئیں ان کو ایک پورے ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے جو ان کے لیے مقدس ہوا کرتا ہے، اور اس مقدس دن کی جس نے تکریم کی، جس نے عزت کی، وہ کامیاب ہو گئے۔ جن قوموں نے اس کی عزت نہیں کی اس دن کی، تو ان کی تباہی اور بربادی کے قصے بھی قرآن پاک میں آتے ہیں۔ جیسے ایک قوم کو اللہ نے یوم السبت دیا تھا، ہفتے کا دن، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہفتے کا مکمل دن جو ہے وہ آپ کی عبادت کا ہے، اس دن آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، کام کاروبار۔ پھر آزمائش یہ ہے کہ وہ لوگ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی تھی تالابوں میں، لیکن منع تھا شکار کرنا، عبادت کا دن تھا۔ پھر انہوں نے اس قوم نے یہ مکر کیا کہ اب کیا کریں، مچھلیاں ہوتی بھی ہفتے کے دن ہیں اور ہمیں منع ہے پیغمبر کے ذریعے، جو اس قوم کے پیغمبر تھے، کہ ہم نے اس دن مچھلیاں نہیں کرنی۔ انہوں نے ایک مکر اور چال سے کام کیا کہ ہفتے والے دن جال لگا کے عبادت کیا کرتے تھے، کہ چلے ہم عبادت کرتے شکار نہیں کرتے، لیکن دھیان ان کا ادھر ہی رہتا تھا کہ جال لگا ہوا ہے تو مچھلیاں آئیں گی۔ دوسرے دن جاتے تو مچھلیاں ہوتی، خوش ہو جاتے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم یہ چال جو کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، اس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن دیکھنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ احکام نازل فرماتے ہیں ان پہ جو اپنی ہی فریب سے، اپنے مکر سے جو چال چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی چالوں کو غلط کرنے والے ہیں۔ تو ان کا انجام اللہ نے بتایا۔ یوم السبت جو ہفتے کے دن والے تھے، انہوں نے ایسے کیا کہ جو ہم نے دن دیا تھا مقدس عبادت کے لیے، اس کی عزت نہ کی، چال چلی، تو کونوا قردۃ خاسئین کے الفاظ ہیں کہ وہ سارے کے سارے بندر کے ہو گئے۔ ایسا عذاب ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا ہے، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ رعایت کی ہے کہ جمعہ کی اذان سے پہلے بھی اپنے اس میں لگے رہو، کاروبار میں کوئی منع نہیں۔ جمعہ کرنے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین پہ، اللہ کا فضل ڈھونڈو، کوئی منع نہیں ہے، کاروبار کرو۔ ہاں، صرف جمعے کی جب پہلی اذان ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب پکارا جائے جمعے کے دن اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو اس مسئلے کو ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جمعے کے دن پہلی اذان جو ہوتی ہے، پہلی اذان کے بعد ہم ایک سوئی بھی نہیں خرید سکتے بازار سے، نہ ہی کسی بچے کو بھیج سکتے ہیں فلاں چیز لے آؤ، روٹی لے آؤ، شیمپو لے آؤ، صابن لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ تو پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، حرام۔
تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے، صرف پہلی اذان سے لے کے جمعے کی نماز تک جو ہماری قریبی مسجد میں جمعے کی نماز مکمل ہو گئی، تو پھر مرد حضرات بھی کاروبار کے لیے جا سکتے ہیں، عورتیں بھی اپنی کوئی چیز منگوا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ تو اتنی آسانی کے بعد اب پہلی امتوں کو دیکھیں پورا کا پورا دن پابندی، اور ہمیں جمعے کے صرف چند گھڑیاں ہیں، تو ان چند گھڑیوں میں بھی ہم اپنے آپ کو ذکر کی طرف نہ لے کے آئیں۔ اور جمعے کے دن اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جمعہ کا دن اپنا ذکر تیز کر لو۔ ہفتے کے عام دنوں میں اگر جتنا بھی آپ ذکر کرتی ہیں تو اس نسبت سے واضح پتہ ہونا چاہیے، واضح فرق ہونا چاہیے کہ آج جمعہ ہے، کل میں نے 2 تسبیحات، 1 تسبیح پڑھی تھی درود شریف کی، آج تو جمعہ ہے میں نے 3 پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو یہ ہوتے اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہم قرآن پاک پہ عمل کرنے والے بنیں گے، ان حکموں کو ہم نے اپنے زندگی میں لانا ہے۔ تو جمعہ کے مقدس دن کی اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا جو ہمیں اصول بتائے گئے، بچوں کو جمعے کی تیاری میں ان کی مدد کریں، شوہر ہیں، بچے ہیں، ان کو کسی قسم کے کام میں مصروف نہ کریں کہ اب جمعے کی اذان ہو گئی ہے تو ہم نے جمعے کی تیاری کریں۔ عورتیں گھر میں کوئی ایسا بڑا کام شروع نہ کریں، جیسے کپڑے دھونا ہوتا ہے، کوئی قسم کی صفائیاں آج ہی کرنی ہے جمعے کے دن، اتنی کریں کہ جمعے کے ٹائم پہ ہماری تھکاوٹ کا کوئی حال نہ ہو اور ہم ذکر کے لیے ختم ہو چکے ہوں۔ ایسا نہیں، اس دن کی قدر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، ہمارے ان اعمال کی قدر کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر ان چیزوں کو اللہ نے ہمارا گواہ بھی بنا دے، جمعہ بھی کل قیامت کے دن ہمارا گواہ ہوگا، قرآن بھی ہوگا، رمضان بھی ہوگا، تو یہ ہمارے حق میں گواہی دینے والے ہوں گے کہ کس کس نے میری کی کیا کیا قدر کی تھی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ دلایا کہ واللہ خیر الرازقین، رزق کے بارے میں ان چند گھڑیوں میں فکر کرو گے، جمعہ چھوڑ کے رزق کے پیچھے دوڑو گے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ ہی بہتر رزق دینے والے ہیں، اور زیادہ رزق دیں گے اگر آپ ذکر کی طرف جائیں گے۔ اگلی ہے سورہ منافقون۔ منافق وہ لوگ تھے جو خود کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے، دراصل وہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی حقیقت بیان فرمائی اس سورہ کے شروع میں کہ منافقین چاہے جتنا بھی آپ کو کہتے رہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ انک رسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ منافقین کی باتوں پہ نہ آ جائیں جب اللہ تعالیٰ اس چیز کے گواہ ہیں۔ اور اس سورہ میں قیامت کے دن کا بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور مومنین کو مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا کہ جس طرح مختلف فتنے ہیں انسان کو گمراہ کرنے والے، ان فتنوں میں 2 فتنے اور بھی ہیں، ان سے بھی بچ کے رہنا ہے، ایک مال اور ایک اولاد۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کر دے کیا، اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ جتنا بھی اللہ نے مال دیا، جتنا بھی اولاد دی، اگر ان کو ہم نے شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، مال کو اور اولاد کو اللہ کے حکم پہ چلانے والا بنایا، تو یہ کبھی بھی ہمارے فتنہ نہیں بن سکتے، بلکہ صدقہ جاریہ ہیں۔ اور ان میں گم ہو کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، کیونکہ انہوں نے تو ہمارے کوئی کرانی نہیں ہے، نہ مال نے نہ اولاد نے، ہمیں ہماری نجات تو ہوگی اللہ کے ذکر سے۔ تو ایسا نہ گم ہو جانا ان دنیا کی نعمتوں میں کہ اللہ کا ذکر تم سے چھوٹ جائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا۔ سورہ تغابن، تغابن کہتے ہیں ہار جیت کا دن، اور یہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے تغابن۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے اللہ ایک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، وہ دلوں کے درمیان کا جاننے والا رب ہے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم یجمعکم یوم الجمع، جس دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، ایسا دن جو جمع ہونے کا دن ہے، اور ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا دن یا نقصان اٹھانے کا دن۔ تغابن کے بہت سے مطلب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی کی کہ اس دن کو کیوں ہار جیت کا دن کہا گیا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جنہوں نے ایمان لائے ہوگے، پھر ایمان کے ساتھ فوراً شرط اللہ تعالیٰ عمل صالح کی بھی لگاتے ہیں۔ صرف ایمان لانا نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ
نیک اعمال بھی ہوں گے تو ان کے لیے وعدہ ہے جنت کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، آیتوں کا انکار کیا، وہ اصحاب النار ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، چاہے سرن یا علانیہ، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہے خرچ کرنا، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی ہے، ہمارے مذہب کی ایک بہت بڑی آسانی ہے ہمارے لیے کہ اللہ کو صرف خرچ کرنا ہی پسند ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ جو نفل صدقات ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہی، زکوٰۃ میں تو ایک اپنی حد ہے، وہ ایک فرض رکن ہے جو ہر کسی پہ نہیں ہے۔ تو جو نفل صدقات ہے اس کے لیے تھوڑا دیں یا بہت دیں، اللہ کی راہ میں چھپا دیں یا ظاہراً دیں، تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر جھانکنا ہے، جو دل کی کیفیت ہوگی وہی اللہ کے ہاں جمع ہوگی۔ اور اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، جو قرض دیتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو، تو یضاعفہ لکم، یہ مت سوچنا کہ پیچھے والا مال کم پڑ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما دیں یضاعفہ لکم، وہ تمہارے لیے دگنا ہو گیا پیچھے والا مال، تو پھر گھاٹے کا سودا تو بالکل ہی نہ ہوا، دینا ہی رہنا چاہیے۔ دیتے رہنے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے اور آخرت کے خزانے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح وہ فرماتے ہیں ایک بزرگ کہ جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لینے والے کو خوش نصیب نہ سمجھو، بلکہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے لے لیا اور اللہ کے دیے میں سے دے رہے ہوتے ہیں، ہم کون سے اپنے پلے سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صدقات کی بھی تعریف فرمائی۔ سورۃ طلاق میں طلاق کے مسائل ہیں کہ میاں بیوی میں طلاق اس حد تک ہونی چاہیے جب آخری حد تک نباہ نہ ہو سکے۔ ہمارے اسلام میں حدیث شریف کی روح میں طلاق ایک ایسا امر ہے جو حلال ہے، حلال کاموں میں اللہ تعالیٰ کو پھر بھی سخت ناپسند ہے، تو اس سے حد الوسع بچنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے شرعاً بھی قانوناً بھی میاں بیوی کو نباہ کرنے کا حکم ہے۔ جیسے ہم پہلے سپاروں میں پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ کو بیوی میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس میں ضرور تمہارے لیے کوئی خیر کثیر ضرور ہوگی، اس کے عیب پہ نہیں بلکہ اس کی اچھائیوں پہ نظر رکھو۔ یہ ایک نباہ کرنے کا ایک طریقہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ پھر جب آخری حد تک نہ ہو سکے نباہ تو طلاق کو پھر اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، وہ بھی راستے جدا ہو جائے تو پھر اس بیوی کو بھی عیب زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے اس عورت کو، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستے رکھے، نکاح اس کا کر دو کہیں تاکہ اس کی زندگی بن جائے۔ تو اس طلاق کے یہ مسائل ہیں کہ طلاق کے بعد عدت کتنی ہونی چاہیے، وہ سورۃ طلاق میں آئی۔ پھر اگر صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی تو پھر اس کی کتنی عدت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہیں کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو ہم نے پار کر دیا تو دنیا آخرت کا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی حدود فرماتے ہیں قرآن پاک میں تو آگے فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا جس نے بھی اللہ کی حدود کو پار کر دیا۔ اور جس سے ہم نکاح کو مانتے ہیں کہ نکاح ہے، اس کو خوشی سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، نکاح ہے شادی کی صورت میں، ایک شادی ہو رہی ہے۔ اسی طرح نکاح جس سے اللہ کا حکم دیا ہوا ہے، یہ باقی کے حدود بھی اللہ ہی کے حکم ہیں، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ عدت کے جو بھی مسائل ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ سب مردوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، فوت ہو جاتا ہے شوہر، اس کے لیے عدت جو ہے اس کو بھی پورا کرنا، طلاق والی عورت کے لیے عدت پوری کرنا، یہ اللہ ہی کی حدود ہے، اس کے لیے کوئی بھی ہم راستہ آسانی والا نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو اکثر بہنیں یہ پوچھتی ہیں کہ جب کہیں فوتگی پہ جانا ہو تو کہتی ہیں کہ ان کے تو بڑے مسائل ہیں، گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے نہیں، تو کیا یہ عدت میں نہیں بیٹھ سکتی؟ تو کیسے کوئی راستہ بتائے جب اللہ تعالیٰ ہی نے ایک فرض کرا دیا ہے، اس فرض کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو جب ہم فرض کو پورا کرنے کے لیے ڈٹ جائیں گے کہ اللہ کا حکم تھا، جب اللہ نے خوشیاں دکھائی تھی تو میں نے خوشی کے دن بھی دیکھے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا ہے تو اس حکم کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ تو پھر راستے خود بخود اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ جو ایمان والی ہوتی ہیں ان کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔
پھر اللہ کو حدود پوری کرنے کے لیے ڈٹ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عدت رکھی ہے، جب میں اس کو پورا کروں گی تو سارے مسائل اللہ تعالیٰ خود حل کرتے۔ آگے ہے سورہ تحریم۔ سورہ تحریم اپنے نام سے ظاہر ہے، جس کا مطلب عربی میں کہ حرام کی گئی۔ اس میں کچھ شان نزول ہے۔ واقعہ مختصراً یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس کی وجہ کچھ یوں تھی کہ کسی زوجہ کے گھر میں بیٹھے تھے، کچھ دیر ہو گئی تو دوسری امی جان کے گھر میں تشریف جب لے آئے تو واقعہ میں یہ تھا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں گے کہ آپ نے دیر کیوں کی۔ تو انہوں نے جب یہ وجہ بتائی کہ میں فلاں ام المومنین کے گھر میں بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے شہد پیش کیا تو وہ میں کھانے لگا، تو جس کی وجہ سے کچھ وقت لگ گیا۔ شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ تو باقی بیویوں نے کہا کہ اس لیے آپ کے منہ مبارک سے شہد کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے، خوشبو کو انہوں نے اسمیل کے نام میں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی کبھی بیشی معاف کرے۔ تفصیل کچھ اور ہے، مختصراً یہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی خوشی میں یہ ارادہ کر لیا کہ اچھا، شہد کھانے سے جو میرے منہ میں بو پیدا ہوئی وہ میری بیویوں کو اچھی نہیں لگی، تو آئندہ میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم کی پہلی آیت میں فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام کی جو اللہ نے حلال کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اللہ تعالیٰ فرمایا، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو اس آیات کے بعد ازواج محترات نے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنے ارادے کو ترک کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پسند کو دوبارہ بحال کیا کہ میں آئندہ سے شاید کھایا کروں گا۔ دراصل امت کو یہ سبق ہوتا تھا سب کے لیے کہ کوئی بھی بیوی ایسی بات نہ کہے جس سے شوہر پریشان ہو جائے، کسی بھی حلال چیز کو کھانے سے وہ پرہیز کی قسم لے لے۔ اور شوہر کے لیے، تمام شوہروں کے لیے بھی سبق دیا جا رہا تھا کہ اپنے اوپر حلال کی ہوئی چیز کو حرام نہیں کرتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھے، لیکن اس خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشی کو زیادہ مد نظر رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کس میں خوش ہے۔ اس لیے بیوی کو حکم دیا گیا، تمام بیویوں کو، کہ شوہر کی ہر خوشی کا خیال رکھے، لیکن جب وہ ایسی فرمائش کرے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو مقدم کرے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، تو معذرت کرے کہ یہ میں کام نہیں کر سکتی۔ جس طرح بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہمارے شوہر کو پسند ہے جی بال کٹوانا، میں کٹوا لوں، تو شوہر کی پسند میں اگر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو پہلے اللہ کو مقدم رکھے، اوپر رکھے اللہ کے حکم کو، اور ان سے ادب کے ساتھ اس بات کی معذرت کریں کہ یہ تو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ یا بعض شوہروں کو پسند ہوتا ہے بے پردہ، کہ ہمیں بیویاں پردے میں اچھی نہیں لگتی، آپ پردہ نہ کریں، تو اس میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا ہے، ہر وہ بات ماننی ہے جس میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ رہا ہو، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں ادب کے دائرے میں معذرت کر لینا۔ تو سورہ تحریم کا یہ سبق تھا۔ آگے اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ گھر والوں کے دین کی فکر کرنا بھی ہم سب پہ لازم ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جنت کے چلنے والے راستوں پہ تو چل پڑیں اور گھر والوں سے کہیں نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہمارا تو صحیح جا رہا ہے کام۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو، اس آگ کی۔ پھر آگ کے بارے میں اللہ نے فرمایا جس کے اوپر میں نے ایسا فرشتہ بٹھا دیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اللہ کے حکم سے، وہ بڑا سخت ہے، وہ سختی ہی کرتا ہے، اور اس فرشتے کو بنایا گیا اس لیے ہے کہ جہنم والوں کو سختی سے پیش آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایسے جہنم کے فرشتے اور ایسی جہنم سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ، ہمیں حکم دیا گیا۔ اور اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں ایک عالیشان پیغمبر ہیں، لیکن ان کی گھر والیاں کافرہ، مشرکہ،
اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھیں اللہ کے کام ہیں کہ پیغمبروں کے گھر میں دونوں بیویاں جو تھیں وہ ان کے نام ماننے والوں میں سے تھیں، اور ادھر فرعون ہے جو اللہ کا سخت نافرمان، اور ان کی گھر والی حضرت آسیہ مسلمان۔ تو یہ اللہ ہی کے کام ہے حضرت آسیہ کی اللہ تعالیٰ تعریف فرمائی کہ دیکھو فرعون کی بیوی ہیں وہ ایمان والی ہیں، اور نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں وہ کافرہ ہیں۔ تو حضرت آسیہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذ قالت، جب وہ کہنے لگی رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دیں اور جنت میں میرا گھر بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ فرعون کی بیوی ہیں، فرعون کے گھر میں رہنے والی، اور مقام کیا ملا؟ جنت میں اعلیٰ مقام۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگی اور انتہائی بیمار ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی حضرت خدیجہ سے، ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ جب بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جب آپ جنت میں جانا تو میری بیوی کو سلام کہنا میری طرف سے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کی تو پہلی زوجہ میں ہوں، مجھ سے پہلے کون سی آپ کی زوجہ تھی؟ فرمایا آسیہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھ سے کر دیا ہے۔ تو حضرت آسیہ جنت میں اللہ کے نبی کی بیوی کہلائی، ان کا نکاح ہو گیا، اور دنیا میں وہ ایک سخت کافر کی بیوی تھی، اپنے ایمان کی وجہ سے ادھر جا پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی تعریف کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی ذکر کیا کہ حضرت مریم نے کیسے اپنی عزت کی حفاظت کی، عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایمان کو جوڑ کے رکھا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کی تعریف کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارا کوئی بھی عذر اللہ کے آگے نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ جب ایمان والا بنا دیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیا، اتنے ہم پہ کرم فرما رہے ہیں، تو باقی چھوٹے موٹے عذر ہمارے نہیں چل سکیں گے کہ ہمارا شوہر سخت تھا، ہمیں اسے نماز نہیں پڑھنے دی، تو اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کو پیش کریں گے کہ حضرت آسیہ سے بھی زیادہ سخت۔ اگر ہم نے بچوں کا عذر کیا کہ جی بچے زیادہ تھے، ان کی پرورش میں مجھے عبادت کرنے کا، قرآن پاک صحیح کرنے کا، پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کو پیش کریں گے، ان کے بھی بچے، انہوں نے بھی بچوں کی پرورش کی لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی بنا کے رکھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ان کی پاکیزگی، تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے، ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جزاک اللہ۔